اعتکاف۔ علماء اسلام نے فقہ کی کتابوں میں اعتکاف کے موضوع کا بہت اہتمام کیا ہے، جو کہ مختلف عبادات پر مشتمل ہوتا ہے اور جس میں ایک مسلمان کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو اہل و عیال اور دنیا سے منقطع کر لیتا ہے۔ اعتکاف لغت میں کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کرنے اور اپنی جان کو اس میں بند کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی عبادات کے لیے مسجد اپنے اوپر لازم کرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف ہم اور ہم سے پہلی امتوں کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا ہے، تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اعتکاف ہر وقت سنت ہے اور سب سے بہتر رمضان کا آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے پردہ فرمانے تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اعتکاف کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ ثواب اور اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد کو لازم پکڑنے کی نیت کر لے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا جا رہا ہو اس میں باجماعت نماز ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے بغیر اعتکاف ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور مسجد بھی ایسی ہو جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو، کیونکہ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے گا جس میں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو اس سے جماعت کا ترک کرنا لازم آتا ہے، اور باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر وہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے کسی اور مسجد میں جاتا ہے اس سے مسجد سے باہر نکلنا لازم آتا ہے، جو کہ اعتکاف کے مقصود کے خلاف ہے۔ البتہ عورت کا اعتکاف ہر مسجد میں جائز ہے، چاہے اس میں باجماعت نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، اور یہ اس وقت ہے جب عورت کے اعتکاف کرنے سے فتنے کا خطرہ نہ ہو، اور اگر کسی فتنے کا خطرہ ہو تو پھر اسے اعتکاف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آدمی اس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے جس میں جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہو، لیکن یہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے۔ تیسری شرط اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ بڑی ناپاکی سے پاک ہو، پس جو آدمی غسل میں ہو اس کا اعتکاف جائز نہیں۔ اور اسی طرح جو عورت حیض یا نفاس میں ہوتی ہے وہ بھی اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا مسجد میں ٹھہرنا ہی جائز نہیں۔ اعتکاف ہر روز اور ہر وقت جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اعتکاف ایک دن یا ایک رات سے کم نہ ہو، کیونکہ ایک دن یا ایک رات سے کم وقت کا اعتکاف نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اور جس کسی نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت کی تو وہ 21ویں کی صبح کی نماز اس مسجد میں جس میں اس نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے ادا کرے اور اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو اس جگہ چلے جاتے تھے جہاں انہوں نے اعتکاف کی نیت کی ہوتی تھی، اور رمضان المبارک کے آخری دن کا روزہ افطار کرتے ہی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ عید کی صبح کو مسجد سے نکلے، اور یہی بزرگوں سے ثابت ہے۔ ضرورت کی چیز کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر جب کھانے اور پینے کی چیزیں لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانے اور پینے کے لیے نکلنا جائز ہے، اور انسانی حاجت کے پورا کرنے کے لیے بھی نکلنا جائز ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے سر مبارک کو میرے قریب کر دیتے تھے اور میں اس میں کنگھی کر دیتی تھی اور وہ انسانی حاجت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ معتکف لوگوں سے ان کے فائدے کی باتیں کر سکتا ہے اور اسی طرح ان کے حال احوال کے بارے میں پوچھنا بھی جائز ہے، البتہ وہ اس طرح کی باتوں میں کثرت سے کام نہ لے کیونکہ اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہے۔ معتکف کے اہل و عیال اور عزیز و اقارب اس سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں اور معتکف کے لیے ان کو الوداع کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں رات کے وقت ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی۔ پھر میں واپس لوٹنے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے گھر تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اگر مسلمان نے خاص دنوں میں اعتکاف کی نیت کی پھر اس نے اعتکاف منقطع کر دیا یعنی درمیان میں توڑ دیا تو اس کے لیے اعتکاف کی قضا کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنا خیمہ لگانے کا حکم دیا جو لگا دیا گیا اور باقی ازواج مطہرات نے بھی اپنے اپنے خیمے لگانے کا حکم دیا جو لگا دیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی اور خیموں کی طرف دیکھا تو ہر طرف خیمے ہی خیمے تھے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نیکی چاہتی ہو؟ بس اپنا خیمہ گرانے کا حکم دیا جو کہ گرا دیا گیا اور رمضان المبارک میں اعتکاف چھوڑ کر شوال کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا یعنی رمضان والے اعتکاف کی قضا کی، اور ایک روایت میں ہے کہ شوال کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا۔